کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں ہر انسان صرف اس چیز کی فکر کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس دنیا میں اپنا نام بنا لے، کسی طرح سے وہ اس دنیا میں خوب پیسے بنا لے، اور کسی طرح سے اس کا اس دنیا کے اندر میں کوئی نہ کوئی برے انداز ہی میں صحیح ایسا نام ہو جائے کہ لوگ اس پر واہ واہ کریں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اسلام اور ایمان یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے ان جلسوں کے اندر جو ایک بات یہ در آئی ہے کہ تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس سے دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر عجب اور کبر کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اسی عجب اور کبر کی وجہ سے شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے مجھے اور آپ کو جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ تعریف سوائے رب ذوالجلال کے تعریف کا مستحق اور کوئی نہیں۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس پر کون سا الف لام ہے؟ جو ہمارے طلبہ تفسیر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں، الف لام حرفی، الف لام اسمی۔ پھر الف لام حرفی کی چار قسمیں ہیں، الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد۔ پھر الف لام حرفی غیر زائد کی چار قسمیں ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی۔ اب یہاں پر کون سا الف لام ہے؟ تو عام طور پر یہ کہنا ہے کہ الف لام جنسی ہے، یعنی جن سے حمد ثابت ہے اللہ کے لیے۔ بعض نے کہا الف لام استغراقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تعریف کا ہر فرد صرف اور صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے، تعریف کا اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبیوں اور صفات حمیدہ کا ذاتی طور پر مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی خوبی پائی جائے تو اس خوبی کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے وہ خوبی اسے دی، اللہ نے خوبی دی کہ وہ اپنی معافی ضمیر کو اچھے ڈھنگ سے ادا کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سکھایا وما توفیقی الا باللہ، کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔